اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز وجل پاکستان کے مشہور شہر سیالکوٹ، جسے الحمدللہ دعوت اسلامی کی مدنی اصطلاح میں ضیاء کوٹ کہا جاتا ہے. اور یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ بھی بڑی عشق بھری بات ہے کہ الحمدللہ اسی شہر کے قریب ایک چھوٹے سے قصبے کلاس والا میں ایک ایسی عظیم ہستی نے جنم لیا، ان کی ولادت ہوئی کہ پھر رہتی دنیا نے انہیں قطب مدینہ کے نام سے جانا. مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے اپنی زندگی کے 77 سال مدینہ منورہ میں گزارے اور آج جنت البقیع میں آرام فرما ہے. خلیفہ اعلیٰ حضرت بنے اور ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت، جنہوں نے ساری دنیا میں دعوت اسلامی کے ذریعے ایک انقلاب جو برپا کیا ہے، اس بانی دعوت اسلامی کے پیر صاحب مولانا ضیاء الدین مدنی ہیں. تو اس لیے ہم سیالکوٹ کو ضیاء کوٹ کہا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہاں موجود تمام اسلامی بھائیوں کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آئیے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے. تو اللہ کی رضا کے لیے کچھ اچھی اچھی نیتیں کرتے ہیں. پہلی نیت یہ کر لیں کہ اللہ کی رضا کے لیے اول تا آخر بیان میں شرکت کروں گا. گفتگو اور ادھر ادھر دیکھنے سے بچتے ہوئے، موبائل فون کے استعمال سے بچتے ہوئے، ممکن ہوا تو بیان کی تعظیم کی نیت سے دھیان سے بیان سنوں گا. تو موبائل فون بھی اپنی جیب میں رکھ لیں سائلنٹ کر کے، تاکہ انشاءاللہ توجہ آپ کی بیان کی طرف رہے. اپنا اپنا موبائل فون دیکھ لیں. بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ سائلنٹ ہے، مگر وہ سائلنٹ ہوتا نہیں، تو پھر بعد میں بچتا ہے. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے درود پاک کی ایک بڑی پیاری فضیلت. ایک شخص نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا. جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فشک الیہ الفقر وضیق العیش والمعاش. ایک شخص پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور غربت کی شکایت کی. مال و دولت نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، غریب ہوں. آج ہمارے معاشرے میں بھی کئی لوگ معاشی پرابلمز کا شکار ہوتے ہیں. غور سے سنیے گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ جب تو اپنے گھر میں داخل ہو تو سلام کیا کرو، خواہ کوئی شخص ہو یا نہ ہو. اور ثم سلم علیہ، پھر مجھ پر سلام پیش کیا کرو. وَاقْرَأْ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مَرَّةً وَاحِدَةً، پھر ایک مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص پوری پڑھ لیا کرو. اس شخص نے ایسا ہی کرنا شروع کیا تو کیا ہوا؟ اس کا رزق اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑھا دیا، وہ تو غنی ہو گیا، اس کے پڑوسی اور اس کے رشتہ داروں کو بھی اس نے تقسیم کرنا شروع کر دیا. سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک آدمی نے عرض کی، یا روح اللہ، میں آپ کی صحبت بابرکت میں رہ کر خدمت کرنا اور علم شریعت حاصل کرنا چاہتا ہوں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کو اجازت دے دی. چلتے چلتے جب دونوں ایک نہر کے کنارے پہنچے تو آپ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آؤ کھانا کھا لیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس 3 روٹیاں تھیں. جب ایک ایک روٹی دونوں کھا چکے تو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پانی نوش کرنے نہر کی طرف گئے. جب واپس آئے تو اس شخص نے وہ تیسری روٹی چھپا لی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ وہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ وہ شخص جھوٹ بولتے ہوئے کہنے لگا، مجھے نہیں معلوم. آپ علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے. تھوڑی دیر بعد پھر فرمایا، آؤ آگے چلتے ہیں. راستے میں ایک ہرنی ملی جس کے ساتھ 2 بچے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہرنی کے ایک بچے کو اپنے پاس بلایا. وہ آپ کے پاس آ گیا. آپ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے ذبح کیا، بھونا اور دونوں نے مل کر کھایا. گوشت کھا چکنے کے بعد آپ نے ہڈیوں کو پھر جمع کیا اور فرمایا، قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جا. اللہ کے نبی نے کہا تھا، اللہ نے وہ پاور دیا اپنے نبی کو. اب کیا ہوا؟ وہ جو ہرنی کا بچہ تھا وہ کھڑا ہوا اور چل کر اپنی ماں کے پاس چلا گیا. آپ نے اس شخص سے کہا کہ اللہ عز و جل کی قسم، جس نے مجھے یہ معجزہ دکھانے کی طاقت عطا فرمائی ہے، قدرت عطا کی ہے، سچ بتاؤ وہ تیسری روٹی کہاں گئی؟
وہ بولا مجھے نہیں معلوم، جھوٹ بولنے لگا۔ آپ نے کہا چلو آگے چلتے ہیں۔ آگے چلے گئے، چلتے چلتے ایک دریا پر پہنچے اور بیٹھ گئے۔ اب دریا تو کشتی سے پار ہوتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور پانی کے اوپر چلتے ہوئے دریا کے دوسرے کنارے پر لے گئے۔ اب جب وہاں پہنچے تو آپ نے کیا فرمایا؟ تجھے اس خدا کی قسم جس نے مجھے یہ معجزہ دکھانے کی قدرت عطا فرمائی ہے، سچ بتاؤ وہ تیسری روٹی کہاں گئی ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے نہیں معلوم۔ بہرحال آپ مزید آگے گئے، اب ریگستان آ گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ریت کی ایک ڈھیری بنائی اور پھر دعا کی، اے ریت کی ڈھیری اللہ عز و جل کے حکم سے سونا بن جا۔ وہ پھر سونا بن گئی۔ اب آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اس کے 3 حصے کیے اور فرمایا ایک حصہ میرا، ایک تیرا، اور ایک اس کا جس نے تیسری روٹی کھائی ہے۔ لالچی شخص تھا، جھوٹ پہلے ہی بول رہا تھا، کہتا ہے حضرت میں نے ہی وہ تیسری روٹی کھائی ہے۔ آپ نے کہا یہ تینوں ڈھیر تو ہی رکھ لے، اور اس کو اب اپنے آپ سے جدا کر دیا۔ اپنے ساتھ جھوٹے کو رکھنا، لالچی کو رکھنا گوارا نہ کیا، اس شخص کے حوالے سارا ہی سونا کر دیا، اور خود حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آگے تشریف لے گئے۔ اب وہ بڑا خوش، اتنا سارا سونا مل گیا، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا حصہ بھی مل گیا۔ اب سونا لپیٹا، پوٹلی بنائی اور یہ چلنا شروع ہوا۔ اب اسے راستے میں 2 شخص ملے، انہوں نے جب دیکھا کہ اس کے پاس سونا ہے تو یہ دونوں اس کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے تاکہ سونا لے لیں۔ اب وہ شخص جان بچانے کے لیے کہنے لگا ایسا کیوں کرتے ہو؟ ہم اس سونے کے 3 حصے کر لیتے ہیں، ایک ایک حصہ بانٹ لیتے ہیں۔ وہ دونوں شخص بھی اس پر راضی ہو گئے۔ وہ شخص بولا بہتر یہ کہ ہم میں سے ایک آدمی تھوڑا سا سونا لے کر قریب کے شہر میں جائے، کھانا لے کر آئے تاکہ ہم کھانا تو کھائیں اور پھر کھانا وغیرہ کھا کے سونا بھی تقسیم کر لیں گے۔ چنانچہ ان میں سے ایک آدمی شہر پہنچا، کھانا خریدا۔ اب جب واپس ہونے لگا تو اس پر پھر لالچ نے حملہ کیا، یار کمال ہے کہ یہ دونوں کو اتنا سونا کیوں ملے، کھانا تو لے ہی جا رہا ہوں، تھوڑا زہر ملا دیتا ہوں اس میں، اب وہاں پہنچوں گا یہ کھانا کھائیں گے، مر جائیں گے، سارا سونا مجھے مل جائے گا۔ آپ غور کیجئے گا اس پورے واقعے میں، جو بڑی بڑی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے کہ اس واقعے میں لالچ نے کس طرح انسان پر حملہ کیا اور کس طرح انسان برے کام کرتا چلا گیا۔ ادھر یہ شخص کھانا لینے گیا تو وہ جو 2 شخص تھے وہ کہتے ہیں کیوں نہ ایسا کریں کہ جب یہ تیسرا آئے تو اس کو مار دیں تاکہ سونا 50-50 ہو جائے، ابھی تو 33% ہوگا نا۔ ان دونوں نے پلان یہ بنا لیا، ادھر اس نے کھانے میں زہر ملا دیا۔ وہ جب کھانا لے کر آیا تو ان 2 شخصوں نے لالچ کے اندر آ کر اپنے اس بھائی کو قتل کر دیا۔ قتل کیا کہ اب چلو 50-50% سونا ملے گا، کہ چلو اب کھانا تو کھا لیں۔ اب وہ کھانا کھایا جس میں زہر ملا ہوا تھا، اور وہ دونوں بھی کھا کر اسی سونے کے قریب مر گئے۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام واپس لوٹے، چند آدمی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے ایک طرف سونا پڑا ہوا دیکھا اور ساتھ 3 لاشیں گلی سڑی پڑی ہوئی دیکھی، اور پھر آپ نے فرمایا کہ دیکھ لو دنیا کا یہ حال ہے، یہ ہے دنیا، بس تم کو لازم ہے کہ اس سے بچتے رہو۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس واقعے سے ہمیں کیا سیکھنے کو مل رہا ہے؟ ٹھیک ہے ہم اور آپ اس واقعے میں شریک نہیں تھے، لیکن کیا اگر ہم ہوتے اور ہمیں کوئی چانس مل جائے، یعنی آج لوگ ہمارے ملک میں عموماً برسر اقتدار لوگوں کو بڑا کرٹیسائز کرتے ہیں، جناب حکمران یہ کرتے ہیں، پولیس والے یہ کرتے ہیں، کسٹم والے یہ کرتے ہیں، جس عہدے پر ہے لوگ اسی کے اوپر سارا ملبہ ڈال دیتے ہیں۔ سچ بتاؤ ہم کیا نہیں کرتے؟ اگر ہمیں موقع مل جائے، ہمیں چانس مل جائے، آج جس کو جیسا موقع لگتا ہے، ٹھیلے والے کو ٹھیلے پہ فروٹ بیچتے وقت اگر دھوکے کا موقع ملتا ہے وہاں وہ ڈنڈی مار جاتا ہے، وہاں وہ وزن غلط دے دیتا ہے۔ یعنی گویا ایسا ہو گیا ہے، ایک ہی موٹیو ہے، ایک ہی ذہن بنا ہوا ہے کہ دنیا بہتر کر لی جائے، چاہے وہ کسی بھی انداز سے بہتر ہوتی ہو۔ ارے کون سوچتا ہے کام کرتے ہوئے، کون سوچتا ہے مال کماتے ہوئے کہ جو یہ مال کما رہا ہوں، یہ دنیا میں جو زندگی گزار رہا ہوں، جو کاروبار کر رہا ہوں، جو فیملی لائف گزار رہا ہوں، ان تمام کاموں میں کہیں رب تو ناراض نہیں ہو رہا؟ کسی موقع پر، کسی موڑ پر، کسی زندگی کے پیرائے پر کبھی غور کیا
کہ یار یہ جو کرنے جا رہا ہوں، یہ جو گھر میں خوشی کا موقع آیا اور میں یہ جو خوشی پر فنکشن کر رہا ہوں، جو یہ تقریب کر رہا ہوں، یہ جو میں کاروبار کی ڈیل کر رہا ہوں، یہ جو میں فلاں خاندان میں رشتہ کر رہا ہوں، یہ جو میں مال پرچیز کر رہا ہوں، یہ کسی انویسٹر سے پیسے لے کر کاروبار میں لگا رہا ہوں، کسی موقع پر، چاہے وہ بزنس کا موقع ہو، چاہے وہ فیملی کا موقع ہو، چاہے کسی سے دوستی کرنے کا موقع ہو، یہ سوچا کہ یہ کام میرے رب کو پسند آئے گا کہ نہیں، یہ اللہ کی خوشنودی کا سبب بنے گا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنے گا، یہ تو کوئی نہیں سوچتا۔ بندہ صرف یہ دیکھتا ہے اس بزنس سے مجھے فائدہ کتنا ہوگا، اس دوستی سے مجھے فائدہ کتنا ہوگا، اس تقریب سے میری نام میں کتنی جناب ترقی ہوگی، خاندان میں کتنا نام ہو جائے گا، یہ کوٹھی بناؤں گا، یہ گھر بناؤں گا، یہ گاڑی لوں گا، مجھے کتنا فائدہ ہوگا۔ ارے کبھی سوچا کہ کہیں تکبر میں مبتلا تو نہیں ہو جاؤں گا، کہیں ریاکاری میں تو نہیں پھنس جاؤں گا، کہیں بدگمانی، غیبت، حرام روزی کھا کر جہنم کا ایندھن تو نہیں بن رہا۔ کسی موقع پر کبھی رکا میں، کبھی کام کرنے سے پہلے ہاتھ رکا میرا، بولنے سے پہلے زبان رکی میری، کسی کام سے پہلے میں سٹاپ ہوا کہ رکوں تو صحیح، میں مسلمان ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، شیطان کا بندہ نہیں، میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام ہوں، میں مال و دولت کا غلام نہیں، پہلے چیک تو کروں یہ کام صحیح ہے کہ نہیں، شریعت کیا کہتی ہے۔ بس فقط اپنی سوچنی ہے، اپنی دنیا کا خیال رکھنا ہے۔